بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، گزشتہ جو سبق آپ کو دیا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم پھر سے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا، تو آئیے ہم قرآن کریم کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا سبق باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ الف کے اوپر جو گول نشان کیا گیا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، تو لَإِلَى اللَّهِ لَإِلَى اللَّهِ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، قواعد کے ساتھ پڑھیے اور اچھی طرح سے آپ یاد کیجئے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے حفظ سورہ آیت الکرسی۔ ہم نے اس آیت الکرسی کو یاد کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائے، اور جن بچوں نے اس کو یاد نہیں کیا ہے وہ برائے مہربانی اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آگے کا سبق ہے دعا و سنت۔ سلام کے آداب۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یعنی ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا، چاہے اس کو ہم پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف پہچان والے کو سلام کرنے کا۔ نمبر 2، سلام میں پہل کرنا۔ سلام میں پہل کرنا یعنی دوسرا ہمیں سلام کرے اس سے پہلے ہم سامنے والے کو ہم سلام کر دیں۔ نمبر 3، مجلس میں آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت سلام کرنا۔ ہم مجلس میں آئے تب بھی ہم سلام کر کے آئے، جب ہم مجلس سے اٹھ کر جائے تب بھی ہم سلام کر کے جائے۔ نمبر 4، بچوں کو سلام کرنا۔ چھوٹے بچے ہو تو چھوٹے بچوں کو سلام کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کہیں راستے میں چھوٹے بچے ملتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ تو چھوٹے ہیں، اس کو ہم کیسے سلام کریں، نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا ہے۔ نمبر 5، چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا۔ چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا یعنی چھوٹے لوگ ہو، چھوٹے بچے ہو یا چھوٹے کوئی بھی ہو تو وہ بڑے لوگوں کو کیا کرے، سلام کرے، یہ ادب ہے۔ یہاں تک ہمیں یاد کرنا ہے اچھی طرح سے۔ آگے کا سبق ہے عقائد۔ سوال، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا؟ سوال، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آئے گا کہ نہیں؟ جواب، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی تھے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اب ہمارے نبی کے بعد اب دوسرا کوئی قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی
دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ کیسا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ اب نبوت کا کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ بس آپ کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔